حضرت میں جنات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا خوشبو کثرت سے لگایا کر، خوشبو کثرت سے لگایا کر۔ آج بھی میں نے ایک بوتل ختم کی ہے۔ ہاں یہ فخر سے نہیں کہہ رہا، کوئی ایسی ہے ہی چیز، ہاتھ پہ لیا ایسے جیسے تیل لگاتے ہیں، ایسے مل کے نا اندر کپڑوں کو لگایا، پھر لیا جیسے تیل لگاتے ہیں، یہ تم یوں 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 لگاتے ہو، یہ بھی بات ہے۔ اور میں ایک خوشبو، اور میں ایک بات بتاؤں، جو 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا، 3 چیزیں اس کی طرف ایسے آئیں گی جیسے گہرائی میں پانی، پہاڑ سے پانی کبھی گرتے دیکھا ہے؟ 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا، ہر وقت باوضو رہے گا، ہر وقت رہنے کی کوشش کرے گا، رہے گا، خوشبو بکثرت لگائے گا، اور سفید لباس پہنے گا، اور اگر نہیں پہن سکتا مجبوری کی وجہ سے کبھی کبھی اس سنت کو زندہ کر دے گا۔ کوشش تو ہے ہر وقت پہنے، اگر نہیں بھی ہو سکتا، بعض پیشے ایسے ہیں، بعض شعبے ایسے ہیں جس میں انسان کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، نیت تو کر لے۔ اچھا ان 3 چیزوں سے ملے گا کیا؟ اور میں عزت، دولت اور وجاہت اور رزق ایسے آئے گا جیسے گہرائی کی طرف پانی ہے۔ تو خوشبو لگایا نہ کریں، خوشبو تھپا کریں۔ ہم مدینہ منورہ میں تھے تو ہمارے ساتھ بنوری ٹاؤن کے ایک مفتی تھے۔ رات ہم کمرے میں بیٹھے رہے، ساری رات مدینہ کی باتیں کرتے رہے، ساری رات گزر گئی، تہجد کی اذان ہوئی، اور پھر ہم فجر پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں گئے۔ تو مجھ سے کہنے لگے ٹھہرے ٹھہرے میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ کپڑے بدلنے کے لیے تو خوشبو کی شیشی لی، وہ ہاتھ میں ایسے ڈالی، ایسے ڈالی، ڈال کے نا ایسے ملی، اور اپنی اندر کی بنیان کو ملی، پھر ملی، پھر ملی، ادھر ملا، ادھر ملا، ادھر ملا۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا، ساری شیشی انہوں نے اٹھا کے اپنے اندر ملی، اور پھر قمیص پہنی اور اوپر چادر اوڑھی، اور ہم چل پڑے۔ تو میں نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے جان جان کے سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو؟ چلو میں نے کہا جان کے کرتا ہوں، کچھ مل جائے گا آپ کی باتوں سے، آپ نے کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے اس لیے کیا کہ جب بھی میں خوشبو لگاتا ہوں 2 چیزیں مجھے نقد ملتی ہیں، 2 چیزیں نقد ملتی ہیں، ایک علم اور بے بہا ملتا ہے، اور اللہ غیب سے اپنے علم کے دروازے مجھے کھول دیتا ہے، اور ایک رزق، اور ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں میرا گمان نہیں ہوتا۔ اور کہا تیسری بھی بتا دوں؟ تو میں نے کہا بتا دیں۔ کہا اللہ عزت بہت عطا فرماتا ہے، خوشبو لگایا کریں۔ کیوں؟ دیکھو منہ کھاوے تے اکھ شرماوے، منہ کھاوے تے اکھ شرماوے۔ آپ فرشتوں کو غذا دیں گے، آپ نیک جنات کو خوشبو کے نام پہ غذا دیں گے، تو یہ فرشتوں کو غذا جو دینے والا ہے اور نیک جنات کو غذا دینے والا ہے، کیا خیال ہے یہ آپ کا لحاظ شرم حیا نہیں کریں گے؟ کو غذا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنی طرف پہ نہیں گھڑ رہا، یہ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے، یہ فرشتوں نیک جنات کی غذا ہے، نیک جنات کی غذا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارا ایک ان کا ورکشاپ تھا، اور ایک استاد تھے، ایک استاد ان کا نام تو عاشق تھا، لیکن استاد عاشق فراڈیا کہتے تھے۔ اگر عاشق کہتے ہیں تو کوئی نہیں سمجھتا تھا جب تک عاشق فراڈیا نہ کہیں۔ تو استاد عاشق فراڈیا کے ساتھ ایک دوست ہے ان کا، مجھے کہنے لگے کہ ایک ہمارا دوست ہے، ان پہ جن آتا ہے، جو سوال کرو۔ میرے پاس خس پڑی تھی کوبرا برانڈ کی، انڈیا کی، میں نے وہ بوتل لے لی اپنے ساتھ، میں نے کہا بھی پتہ چل جائے گا۔ میں جا کے بیٹھا تو میرا نام لے کے کہنے لگے، وہ ان کے اوپر جن کی حاضری تھی، ان کے ورکشاپ میں وہ عام سا مستری تھا، یعنی مستری بھی نہیں تھا، ہیلپر جسے کہوں۔ تو مجھ سے کہنے لگے ہدیہ بھی لائے ہیں، تحفہ بھی لائے ہیں، اور جیب میں رکھ کے بیٹھے ہیں، خس تو دیں ہم پئیں۔ تو میں نے بوتل دی، ایسے منہ پہ لگائی،
اور ایسے کھینچی جیسے نا وہ بکرے کی نلی کھینچتے کرتے نا ایسے میں نے دیکھا تو بوتل میں ایک قطرہ ہی نہیں تھا اور دھلی ہوئی بوتل تھی. کہنے لگا بڑے عرصے کے بعد آپ نے ہمارا دسترخوان دیا. ان کو احساس ہی نہیں کہ میرا دسترخوان، میرا کھانا کیا ہے، میری غذا کیا ہے. فوراً جا کے اپنے اکابر کی ایک بات دل پہ لگی، وہ بھی سناتا جاؤں آپ کو. حضرت جی میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے مرشد تھے، اور ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب بڑوں بڑوں کے مرشد تھے. میاں جی نور محمد صاحب قرآن پاک پڑھاتے تھے بچوں کو، اور ہر بچے کو خوشبو کی عطر کی شیشی تو ان کے پاس ہوتی تھی اور لگاتے تھے، اور فرماتے تھے میں جس بچے کو زیادہ عطر لگاتا ہوں اس بچے کو قرآن جلدی حفظ ہوتا ہے، جلدی یاد کرتا ہے. اور پھر فرماتے تھے بعض اوقات میں خود ایک ایک شیشی جو ہے وہ لگا لیتا ہوں، اور پھر ان کے پاس جنات کے بچے بھی پڑھتے تھے. جنات کے بچے تو جنات کے بچوں کو کہتے تھے لو یہ بوتل ہے تو میں دوں گا، ابھی پی جاؤ، پر قرآن مجھے جلدی حفظ کر کے دو، یاد کر کے دو. اور جنات کے بچے وہی قرآن وہ پی لیتے تھے اور قرآن حفظ کر کے یاد کر کے دیتے تھے. ایک اور واقعہ سناؤں. ایک بزرگ بڑے اللہ والے تھے، میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، بہاول پور میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. کسی نے آ کے انہیں شیشی دے دی عطر کی، تو فرمانے لگے ایک ہی دی ہے. اس نے دوسری بھی نکال کے دے دی. کہا دو دیے ہیں، اس نے تیسری بھی نکال کے دے دی. فرمایا تین دیے ہیں. کہا بس یہی تھے، تین شیشیاں لی تھی، دو اپنے لیے. میں نے کہا ایک اپنے میں مرشد کو ہدیہ دوں گا، اور یہ میں نے ایک آپ کے لیے رکھ لی تھی، اور یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. از مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں. ان کے خادم تھے عبد الغنی صاحب، یہ میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا. تو میں حضرت نے فرمایا اچھا بھائی تیری مہربانی، تو نے آج میرا ایک دوست آنا ہے، تو نے اس کا مجھے اچھا کھانا دے دیا. حضرت یہ عطر دیا، میں نے کھانا تو نہیں دیا، پر میں تیرے لیے عطر ہے پر میرے دوست کے لیے کھانا ہے. تو عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگے کہ حکیم عبد الغنی صاحب شاہی بازار میں ان کی دکان تھی. کہنے لگے کہ شام کو حضرت کے ہاں عشاء کے بعد میں حضرت کے پاؤں دباتا تھا مرشد کے، اور پاؤں میں تیل لگاتا تھا. دباتے دباتے حضرت سو جاتے تھے، میں چپکے سے اٹھ کے آتا تھا. میں حضرت سو گئے تو میں اٹھ کے آنے لگا، تو تھوڑی دیر میں حضرت نے مجھے آواز دی. میں گیا تو فرمانے لگے مہمان آنے والے ہیں، وہ عطر کی شیشیاں لے آؤ جو آج ایک بندے نے ہدیہ لا کے دی ہیں، اور بہت اچھا عطر لا کے دیا ہے، گھٹیا عطر لا کے نہیں دیا، کیونکہ ہمارا مہمان شاہی ہے اور گھٹیا دسترخوان میں پسند کرتا. اور واقعی ایسا ہے. تو کہنے لگے کہ وہ تھوڑی دیر ہوئی، میں بوتلیں لے آیا، بہت اعلیٰ کوالٹی کا بہترین عطر تھا. اب تو عطر آنا ہی ختم ہو گیا. تیل کے اندر خوشبو ملا کے وہ عطر بن جاتا ہے. پہچان والے بھی ختم ہو گئے، لگانے والے بھی ختم ہو گئے. شو 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 شو. یہی چیز آئی، پرفیوم، فوارہ چلا اور ختم. وہ ذوق ہی ختم ہو گیا. جب پہچان والے نہیں ہوں گے تو پھر آگے بھی بیچنے والے بھی ویسے ہو جائیں گے. عطر ہی ختم ہو گیا. تو کہنے لگے کہ میں عطر کی شیشی لے کے ہی آیا تھا تو ایک بڑی خاتون آ گئی اچانک اور آ کے بیٹھ گئی. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ خاتون کہاں سے آئی. اچانک خیال آیا تو خود تو فرمایا تھا مہمان آنے والے ہیں، جن ہے یا جننی ہے. وہ بیٹھ گئی، ساتھ چارپائی پہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا میں نے اندازہ لگایا کہ خاتون کی عمر کوئی 90 سے بھی اوپر ہوگی. بہت بوڑھی تھی، بالکل صاف ستھرا، چہرے پہ نور، منہ میں کوئی دانت نہیں، کچھ بھی نہیں. تو حضرت نے فرمایا مولوی عبد الغنی. جی حضرت. میں اس کو میں نے عطر دیا اور اس کی پن اوپر سے کھول کے انہوں نے ایسے منہ میں لگایا، بس ایسے ساتھ رکھا، منہ سے نہیں لگایا، شیشی خالی تھی، ایسے ساتھ سونگ لیا، سک کر لیا.
मैंने दूसरी शीशी दी, वो खाली। मैंने एक तीसरी शीशी दी, खाली। और कहा उन खाली शीशियों को मैंने उल्टा करके रखा, चलो नचोड़ लूंगा, एक कतरा भी नहीं मिला, इतना साफ था। उल्टा करके रखा कि मैं नचोड़ लूंगा, एक कतरा भी नहीं। और कहा कि वो खातून कहने लगी हजरत अफगानी को रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आज तो बहुत लाजवाब दस्तरखान सजाया, बेहतरीन खाना दिया, ये किसने लाके दिया? हजरत फरमान लगे मेरा एक मुरीद है, उसने तो मुझे एक शीशी दी थी, मैंने दिल में इरादा किया हुआ था कि आज आमद है तो आज 3 शीशियां होनी चाहिए, बस मैंने कह दिया, उसके जेब में 3 शीशियां थी और तीनों से जरूरत पूरी हो गई। फरमाया कि मैंने उनसे पूछा हजरत कुछ सवाल की इजाजत है? हाँ करो। तो मैंने उनसे पूछा कि खाला ये बताएं, खाला कहा खाला ये बताएं इतर इस्तेमाल करने से जिन्नात को क्या मिलता है? तो कहा खाला देख के कहने लगी बेटा इतर इस्तेमाल करने से जिन्नात दोस्त भी बन जाते हैं, मुखलिस भी बन जाते हैं, मोहसिन भी बन जाते हैं, हमदर्द भी बन जाते हैं, और कहा मुहाफिज भी बन जाते हैं। मुहाफिज मुंह खावे आंख शर्मावे, मुहाफिज भी बन जाते हैं, खुद जिन्नात मुहाफिज बन जाते हैं, उनको ग़िज़ा मिलती है, फरिश्तों को ग़िज़ा मिलती है। अल्लाह की मदद फरिश्तों के जरिए आई थी बदर में। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। 5000 फरिश्तों की रिवायत तो मौजूद है, 500 फरिश्तों की रिवायत तो मौजूद है। क्या मेरा रब अकेला काफी नहीं था? क्या उसकी अमर ताकत नहीं थी? अल्लाह फिर जो इतर लगाता है बहुत ज्यादा, अल्लाह उसे फरिश्तों की मोहब्बत और मदद देता है। क्यों? फरिश्तों की ग़िज़ा है, वो फरिश्तों की ग़िज़ा है। मैंने कहा ना आज भी मैं एक पूरी शीशी लगा के बैठा हूं, और शीशी भी बड़ी तोले वाली थी, छोटी कोई बेईमान शीशी कहना आई, बड़ी शीशी आई। जिंदगी में कुछ चीजों की जरूरत है, रूहानियत हमारी जरूरत है, और नस्लों में ये चीजें मुंतकिल होती हैं। सूरत इखलास नस्लों में मुंतकिल होती है, इसका नूर नस्लों में मुंतकिल होता है, इसकी बरकतें नस्लों में मुंतकिल होती हैं। कफन पे कभी आपने सोचा इतर क्यों लगाया जाता है? काफूर की शक्ल में खुशबू लगाई जाती है, इतर की शक्ल में लगाए जाते हैं। कभी सोचा कि फरिश्तों के साथ जब मुनकर नकीरैन आएंगे कब्र में, और फरिश्तों के साथ बंदा जब उठ के बातें करेगा तो फरिश्तों को आते ही खुशबू की ग़िज़ा मिल जाए, फरिश्तों की ग़िज़ा आते ही मिल जाए। एक और दूसरा, फरिश्ते नफासत को पसंद करते हैं, खुशबू को पसंद करते हैं, पाकीज़गी को पसंद करते हैं। धुला धुलाया मुर्दा इंसान और खुशबू के साथ पूरे बदन पे उसके खुशबू मलते हैं, कफन पे खुशबू मलते हैं। औलिया अकाबिर की अमल बता रहा था कि जो चाहता है कि मैं जागती आंखों से जिन देखूं, जागती आंखों से जिन देखूं, तो एक रिवायत में है 70 और एक में है 200 मरतबा तस्बीह पढ़े खुशबू लगा के। इसकी तस्बीह पढ़े सूरत इखलास की, सूरत कुल हुवल्लाह की तस्बीह पढ़े रोजाना, और वो नेक जिन्नात को हदिया करे, नेक जिन्नात को हदिया करे, और नेक जिन्नात उसको जागती आंखों से नजर आएंगे। ये बड़े बड़े औलिया के मुशाहिदात बता रहा हूं। अच्छा आप ऐसा करें, 200 मरतबा सूरत इखलास रोजाना पढ़ें, ठीक? अब सारी नियतें कर लें, सब कुछ मिल जाएगा। रेस की नियत भी इसी में कर लें, जिन्नात को हदिये की नियत भी इसी में कर लें,